السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، نویت سنت الاعتکاف۔ محترم حاضرین، سورہ بقرہ دوسرا پارہ 248ویں آیت کریمہ پڑھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک اہم واقعہ کو بیان فرمایا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے 2-3 آیت کریمہ جو پیش کی گئی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت طالوت، حضرت شمویل علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا تھا۔ جو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ طالوت تمہارے بادشاہ ہیں، تو لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، تو ان کی بادشاہی کی نشانی کیا ہے، یعنی کیسے ہم مانیں کہ ہمارے بادشاہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم میں اور جسم میں زیادتی عطا فرمائی ہے، توریت کا انہیں زیادہ علم بھی ہے اور صحت اور باڈی کے اعتبار سے طاقتور بھی ہے، اس لیے بادشاہت کے لیے جو چیز چاہیے ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور دوسری نشانی ان کی یہ بتائی گئی کہ ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کے بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کے طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی، تحملہ الملائکہ، فرشتے اس کو اٹھائے لائیں گے۔ یعنی فرمایا گیا جب قوم عمالقہ نے اس وقت کے بنی اسرائیل پر جو ہے ظلم و زیادتی کی اور ان کو مارا پیٹا قتل کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس ایک جو تابوت تھا اس کو ان لوگوں نے چھین لیا اور اس کو لے جا کر کے گندی اور ناپاک جگہ پر پھینک دیا۔ اور اس کا ذکر رب نے فرمایا کہ وہ جو تابوت جو ہے، فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے تشریف لائے تو وہ تابوت ان کو پیش کیا گیا تھا۔ ایک چھوٹا سا باکس تھا، 3 ہاتھ کا لمبا تھا اور 2 ہاتھ کا چوڑا تھا۔ اس تابوت کے اندر جو ہے تمام انبیاء کرام کی تصویریں بنائی گئی تھیں، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بھی تصویر تھی، حضور کے صحابہ کرام کی بھی، اور حضور کو نماز کی حالت میں دکھایا گیا تھا، ان کے مکانات بھی اس میں دکھائے گئے تھے۔ اب یہ تصویریں جو ہے کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت سے جو ہے گویا کہ اس میں تصویریں رکھی گئی تھی۔ تو جو تصویر ہم اور آپ سمجھتے کہ تصویر کھینچنا منع ہے، وہ والی تصویر نہیں تھی، بلکہ رب کی قدرت سے گویا کہ اس میں بنائی گئی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس تابوت کو لے کر کے آئے اور وہ تابوت جو ہے ہوتے ہواتے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اور اس کے بعد وہ بنی اسرائیل میں منتقل ہوتا رہا۔ اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عصا مبارک، اس میں جو ہے ان کے نالین پاک اور ان کے کچھ کپڑے، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امامہ شریف، ان کا عصا مبارک اور تھوڑا سا من و سلوہ جو ان پر جو ہے آسمان سے بنا کھانا اترا تھا، تو یہ جو ہے اس میں رکھتے تھے تبرک کے طور پہ۔ اور جب بھی کہیں کفار و مشرکین سے مقابلہ ہوتا تھا تو تابوت کو آگے رکھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے کامیابی عطا فرماتا تھا۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ چلا گیا، اس کے بعد جو بنی اسرائیل آئے تو پہلے بیان کیا گیا تھا کہ قوم عمالقہ، قوم جالوت کیوں ان پر مسلط ہو گئی۔ اور ہمیشہ یہ بات آپ دیکھیں گے جب بھی مسلمانوں کے حالات برے ہوتے ہیں،
بدعملیاں شروع ہو جاتی ہیں، گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جابر و ظالم قوم کو جو ہے ان پر مسلط کر دیتا ہے، ان کو مارتا پیٹتا، قتل و غارت کرتا، ان کے گھر سے بے گھر کر دیتا ہے، اور طرح طرح سے عذاب میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ تو اس وقت کے جو ہے بنی اسرائیل پر یہ حالت ہوئی جب ان کی بدعمالیاں حد سے زیادہ بڑھ گئی، برائیوں میں وہ لوگ مبتلا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ کو ان پر مسلط کر دیا، یہاں تک کہ ان کو قیدی بنایا، مارا پیٹا، گھروں سے بے گھر کیا، اور اس تابوت کو جو ہے چھین کر کے لے گئے اور ناپاک اور گندی جگہوں پر پھینک دیے۔ اب یہ ہوا جب ان لوگوں نے اس کی بے حرمتی کی تو ان کے اندر یعنی قوم عمالقہ کے اندر بیماریاں اس قدر پھیلی کہ فرمایا گیا کہ 5 بستیاں جو ہیں تباہ و برباد ہو گئیں، ہلاک ہو گئیں، صرف اس تابوت کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے۔ اب ان کو یقین ہو گیا کہ ہم کو جو پریشانی آ رہی ہے، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، ہماری بستیاں جو اجڑ رہی ہیں، اس تابوت اور سکینہ کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے۔ تو ان کے دل میں خیال آیا کیوں نہ اس کو جو ہے نکال کر کے گندگی جگہ سے اس کو نکال کر کے بیل گاڑی پر رکھا جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے، وہ جہاں لے کر کے چلے جائیں۔ اب ادھر جو ہے قوم عمالقہ اس تابوت کے ساتھ یہ کر رہے تھے کہ اس کو نکال کر کے کسی بیل گاڑی پر رکھ رہے تھے، ادھر ان کے نبی حضرت شمیل علیہ السلام نے فرمایا وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحمل الملائکہ۔ ادھر نبی انہیں خوشخبری سنا رہے کہ طالوت کے بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ وہ جو سکینہ والا جو تابوت تھا، وہ تابوت جو ہے فرشتے اٹھا کر کے لے کر کے آئیں گے، جس تابوت کے اندر تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، جس میں معزز موسیٰ، معزز ہارون کی جو چھوڑی ہوئی ترکہ والی چیزیں ہیں، فرشتے اٹھا کر کے لائیں گے۔ تو گویا کہ ان لوگوں نے بیل گاڑی پر رکھا تھا، گویا کہ فرشتوں کے اشارے پر وہ بیل گاڑی چلتی ہوئی ان بنی اسرائیل کے پاس آئی۔ جب وہ تابوت ان کے پاس آ گئی، اب ان کو یقین ہو گیا کہ ہم اب کامیاب ہو جائیں گے، جہاں بھی جس میدان میں جائیں گے ہمیں فتح و نصرت ملے گی۔ تو گویا کہ جو ہے اسی واقعہ کو بیان فرمایا گیا اور فرمایا گیا ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ گویا کہ ایمان والوں کو آگاہ کیا گیا کہ انبیاء کرام کے، اولیاء کرام کے، بزرگان دین کے تبرکات جو ہے کوئی شرک اور بدعت کی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن کے اندر اس کو بیان کیا گیا۔ ان کے نالائن پاک کا بھی ذکر کیا گیا، ان کے امامہ شریف کا، من و سلوہ کا۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی بزرگ کا، کسی نبی کا تبرک ہو تو شرک اور بدعت والی بات ہے، مسجد میں کیوں لایا گیا، مسجد میں یہ کرنا حرام ناجائز ہو گیا، یہ تو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کے اندر بیان کیا گیا کہ وہ تابوت اور سکینہ کیا چیز تھا، اس میں تبرکات تھے، اس میں انبیاء کرام کو کھانے پینے والی چیزیں تھی، استعمال کرنے والی چیزیں تھی، اور اس کے اندر جو ہے بتایا گیا جب ان کی تعظیم و تکریم کی جاتی اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے فتح و نصرت عطا فرماتا۔ اگر جو لوگ اس کی بے عزتی بے حرمتی کرتے ہیں، گویا کہ جو ہے ان کے بدعمالی کی نشانی بھی ہے اور گمراہیوں کی نشانی بھی ہے کہ جو لوگ ان کی بے حرمتی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کرتا ہے، انہیں تباہ و برباد بھی کر دیتا ہے۔ اب آگے جو ہے ایک واقعہ بیان کیا گیا، چونکہ وقت جو ہے بڑا تیزی سے نکل رہا اور ہمارا پارہ دوسرے پارے میں ہے، تو فرمایا گیا اس کے بعد فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوئے، پورا واقعہ بیان جس کو بھی پڑھنا ہو تفصیل سے آخری رکوع دوسرا پارہ پڑھ لیجئے گا۔ اب بیان کیا گیا کہ حضرت طالوت کو جب لوگوں نے مان لیا اور وہ تابوت آ گیا، اب حضرت طالوت نے کہا کہ اب لشکر جرار تیار کرنا ہے اور ان جالوت قوم سے مقابلہ کرنا۔ تو انہوں نے 70,000 نوجوانوں کو چنا جو بہادر ہوں، جنگجو ہوں، جنہوں نے شادی نہ کی ہو، جنہوں نے گھر بنانے کا کام نہ کیا ہو، یعنی فری مائنڈ ہو، کسی طرف ان کی توجہ نہ ہو، وہ لشکر کو لے کر کے چلے۔ جب آگے لے کر چلے انہوں نے کہا کہ آگے اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، اور ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو کسی نہ کسی بات سے آزماتا ہے۔ تو حضرت طالوت نے کہا کہ ایک نہر آنے والی ہے، سخت گرمی بھی ہے، پریشانی بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے تو اس نہر سے آزمائے گا، تو یاد رکھنا اس سے پانی نہیں پینا، اگر پینا بھی ہوگا تو صرف ایک چلو لے کر کے پینا، یعنی ہاتھ میں ڈبونا اور ایسے ڈبو کر کے اپنے ہاتھ سے پی لینا، اس سے زیادہ نہیں پینا۔ تو اب کیا ہوگا
فرمایا گیا کہ فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدی۔ فرمایا گیا تو جو اس کا پانی پیے وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے وہ میرا ہے، مگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اس سے پینا نہیں تم لوگ، یہ تمہارے لیے امتحان اور آزمائش ہے، سخت گرمی بھی ہے، امتحان بھی ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ تم جو ہے اس سے اگر پینا بھی ہوگا تو صرف ایک چلو لے کر کے پینا۔ اگر تم نے زیادہ پیا تو سمجھ لو امتحان میں فیل ہو گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، بندے کو سخت پیاس لگی ہو، جنگ پہ جانا بھی ہو، پانی کھانے پینے کی چیز نہ ہو، جیسے وہ لوگ اس نہر پہ پہنچے تو جو لوگ انبیاء کرام کی بات کو نہیں مانتے، عقل دوڑاتے ہیں، وہ لوگ تو اس قدر پینے لگے کہ منہ لگا کر کے جیسے جانور پیتا ہے ایسے وہ لوگ پینا شروع کر دیے کہ پیاس لگی ہوئی کیسے برداشت کریں، اور یہاں تک زیادہ پی لیے کہ فرمایا کہ ان کے پیٹ بھی بڑے ہو گئے اور وہ جو ہے طاقت و قوت کو کھو بیٹھے۔ اور جن لوگوں نے صرف ایک چلو پیا، اسی ایک چلو میں ان کو بھی سیراب کر دیا، ان کے جانور کو بھی اس میں کافی ہو گیا، اور وہ اتنے فٹ فاٹ ہو گئے کہ فرمایا گیا صرف 313 بچے جنہوں نے صرف ایک چلو پیا تھا، باقی جتنے لوگ تھے یعنی 70,000 میں سے دیکھیے صرف 313 بچے جو اصحاب بدر کی تعداد ہے، اتنے ہی لوگ بچے اور انہوں نے تھوڑا پیا۔ اور جب زیادہ پینے والے جب وہ آگے بڑھے، فرمایا گیا فلما جاوزہ والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ۔ فرمایا گیا پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ کے مسلمان نہر کے پار گئے، بولے ہم میں آج طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکروں کی، یعنی انہوں نے کہا کہ اب ہمارے اندر لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ اسی طرح جس طرح سے افطاری بندہ زیادہ کر لیتا ہے، زیادہ پانی پی لیا، زیادہ کھا پی لیا، بوجھ ہو جاتا ہے تو اس کو تراویح پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آدمی کم کھائے کم پیے تو اطمینان سے جو تراویح پڑھے گا، نماز بھی پڑھے گا، فٹ فاٹ رہے گا۔ لیکن جتنا زیادہ خوراک کرے گا، میں نے سنڈے کو بتایا تھا جس طرح مچھر جو زیادہ کھا لیتا پی لیتا ہے اب اڑنے کے لیے قابل نہیں ہوتا، اسی طرح انسان کی فطرت ہے، جب زیادہ کھائے پی گا پیٹ بڑا ہوگا، خود بھی مشکل میں پڑے گا اور اس کی صحت جو خراب ہوگی۔ تو ان لوگوں نے زیادہ پانی پی لیا، پیٹ بھی بڑے ہو گئے، اب ان لوگوں نے کہا کہ اب جالوت اور اس کی قوم سے ہمارے اندر لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن 313 جو لوگ تھے ان لوگوں نے کیا کہا، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ وہ بولے جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا کہ 12 کم جماعت غالب آئی ہے زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ یعنی جو صرف 313 تھے، ملنے کو تو سب کو یقین ہم کو رب سے ملنا ہے، لیکن بندہ کو یقینی کامل ہو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں نبی کے اشارے پر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے گا۔ تو ان 313 لوگوں نے کہا کہ 12 ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی ہے، اور تاریخ ہمیشہ اس بات کو دہرائی ہے کہ جب جو ہے کفار مشرکین ہزاروں کے تعداد میں ہوتے ہیں، مسلمان صرف چند ہزار ہوں یا صرف 313 ہوں، ہزاروں پر غالب آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے اندر جو ایمانی طاقت ہے وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ ان کا لشکر جرار، ان کا ہتھیار سب فیل ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر کے یا پرندوں کو بھیج کر کے مدد کرتا ہے اور مسلمان غالب ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا گیا کہ جب جو ہے وہ آگے بڑھے، فرمایا کہ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ پھر جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے عرض کی، اے رب ہم پر صبر اونڈیل دے اور ہمارے پاؤں جمے رکھ اور کافر لوگوں پر ہماری مدد کر۔ یعنی ان لوگوں نے دعا بھی فرمائی کہ ہم جو ہے میدان میں اتر گئے، پروردگار عالم صبر ہم پر اونڈیل دے اور ہمیں جو ہے کفار مشرکین پر فتح و نصرت عطا فرما۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے ان کو بھگا دیا اللہ کے حکم سے۔ یعنی جالوت قوم جو قوم عمالقہ تھی، بڑے مضبوط اور بہادر بھی تھے، لیکن فرمایا گیا ان 313 نے ان کو جو بھگا دیا اور میدان سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ اور فرمایا گیا قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا۔ فرمایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے اس لشکر میں تھے، فرمایا کہ ان کے والد گرامی عیسیٰ ان کے 7 بیٹے تھے اور 7 جو لشکر میں تھے،
یہ حضرت داؤد جو ہے بڑے پتلے دبلے کمزور قسم کے تھے، بکریاں وغیرہ چراتے تھے، جبکہ ان کے دیگر بھائی طاقت و قوت والے تھے۔ جب میدان میں اترنے کی باری آئی تو جالوت قوم بڑے زابر و جابر اور بڑے ہٹے کٹے لوگ تھے، یہاں تک کہ جو ہے جالوت تھا وہ بھی جو بڑا بہادر تھا۔ تو حضرت طالوت نے کہا جو بندہ بھی جالوت کو مار دے گا اس سے میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر دوں گا اور آدھی سلطنت اس کو دے دوں گا۔ اتنا اعلان ہونے کے باوجود بھی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت داؤد جو پتلے دبلے تھے وہ جب جا رہے تھے انہوں نے جو ہے راستے میں دیکھا کہ ایک پتھر ان کو پکار رہا ہے، اے داؤد یہ مجھے تم اٹھا لو۔ اسی پتھروں میں جو ہے جالوت کی موت لکھی ہوئی ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، وہ جو ہے تیر چلانا اور جس کو مناٹی بولتے ہیں یعنی پتھر کو رکھ کر کے پھینکتے ہیں، وہ اتنا زیادہ ان کا نشانہ ہوتا تھا کہ اگر دور اگر شیر بھی ہو اور نشان لگا کے مارتے تو فوراً شیر کو جا گرتا تھا اور شکار کر لیتے تھے۔ تو اس پتھر نے کہا داؤد یہ پتھر تم مجھے اٹھا لو، اسی میں جالوت کی موت لکھی ہوئی ہے۔ تو جب وہ بادشاہ نے اعلان کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کام میں کر دیتا ہوں۔ جب میدان میں اترے اور انہوں نے پتھر کو جو ہے اس انداز میں لگا کر منجنی کی وجہ سے پتھر پھینکتے ہیں ایسے جب لگا کر کے مارا تو سیدھے اس کے پیشانی پر جا کر کے لگا اور وہ پار کر چلا گیا، یہاں تک کہ جالوت مر گیا۔ دوسرے لوگ بھی زخمی ہوئے اور اس کے لشکر کے لوگ دیکھے نا جالوت مر گیا تو سارے کے سارے میدان چھوڑ کے بھاگنا شروع کر دیے۔ اور اس کے بعد جو ہے مسلمان جو 313 تھے ہزاروں پر غالب آ گئے اور بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی بیٹی کا نکاح داؤد سے کیا، آدھی سلطنت بھی دیا۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ انہی کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام آئے جو ان کے صاحبزادے ہوئے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ اور آگے آخر میں فرمایا گیا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم اے محبوب تم پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں اور تم بے شک رسولوں میں ہو۔ گویا کہ جو واقعہ بیان کیا گیا یہ کسی کتاب کی قصے کہانی والی نہیں ہے، یہ انبیاء کرام کا واقعہ ہے جس میں اہم واقعہ جو ہے سکینہ اور تابوت کا ہے۔ پتہ کیا چلا اہل سنت و جماعت کے لوگ جو تبرکات کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں کوئی شرک اور بدعت کی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے ذریعے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور جن کا یہ گمان یہ خیال کہ شرک اور بدعت ہے انہیں قرآن کو پھر سے پڑھنا چاہیے اور ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ آخر یہ واقعات قرآن میں کیوں بیان کیے گئے۔ پتہ کیا چلا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے موافق ہے، اور جو لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں، قرآن سے کوئی ان کا واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن کی باتیں سمجھنے سمجھانے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔